اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کے علاوہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کوئی اور عمل ثابت نہیں ہے کہ اس طرح ہی سے کرنا چاہیے. مثلا سورہ تکاثر پڑھ کے یا سورہ قدر پڑھ کے 7 مرتبہ یا اتنی مرتبہ نمازوں میں، یا ایسا کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا ان میں سے کسی عمل کو سنت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. اور چونکہ اب ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ ہر رات کے لیے یا ہر خاص دن کے لیے دینی حساب سے کچھ نہ کچھ جوڑ توڑ کے کچھ ایک نصاب بنا دیتے ہیں، ایک طریقہ بنا دیتے ہیں. اس کا ایک فائدہ یا حکمت تو یہ ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو کچھ کرنے کے لیے مل جائے اور وہ کر لیں، اس طرح ان کا کچھ وقت عبادت میں گزر جائے. اس اچھے جذبے سے وہ لوگوں کو یہ سکھاتے ہیں تاکہ مثلا اتنی دفعہ قل اللہ احد پڑھ کے 2 رکعت ہو جائیں، اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ لی جائے تو رات کا کچھ حصہ اس میں گزر جائے، کچھ ذکر میں گزر جائے. لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی استعداد اور لوگوں کی سمجھ اور شعور اتنا کم ہو چکا ہے، حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جس میں پھر وہ چیز لازم سمجھی جاتی ہے اور پھر اس کو دین کا حصہ سمجھ کے اس رات میں اگر یہ کام نہ کیا تو گویا کچھ محروم رہ گئے، کچھ کم ہو گیا، کام پورا نہیں ہوا. تو اسی طرح سے دین میں نئی نئی ایجادات اور بدعات شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے شریعت کا مزاج یہ ہے کہ کوئی وہ طریقہ یا وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یا ائمہ مجتہدین سے، چاروں اماموں سے ثابت نہ ہو، ان کاموں کو نہ کیا جائے، ان سے بچا جائے، احتیاط کی جائے. آپ کو سمجھ میں آ بھی گیا کہ بھئی یہ سنت نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھ کے آپ کے گھر والوں کو تو نہیں پتہ، آپ کے بچوں کو، آپ کے پوتوں نواسوں کو، بچیوں کو، ان لوگوں کو کیا معلوم کہ یہ کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھیں گے یہی عمل شاید ایسے ہی کرنا چاہیے. آپ سے سن کے سیکھ کے دیکھ لیا اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کہ بھئی نانی ایسے کرتی تھی، اماں ایسے کرتی تھی، فلاں ایسے کرتے تھے، تو لگ گئے. اور پھر وہ دین کا ایسا اس کو دانتوں سے پکڑ لیتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی کرے تو اس کو سمجھتے ہیں تو اسلام سے باہر ہی ہو گیا. تو اس طرح دین میں اضافے ہو جاتے ہیں، اس کی شدید ممانعت ہے. اس لیے ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جو آگے کسی مسئلے یا کسی فتنے کا سبب یا ذریعہ بن سکتے ہو. تو آپ تو ایک مستحب کام، ایک جائز کام اس نیت سے کریں، لیکن اس کے نتیجے میں کانسیکوینسز یعنی اس کے یہ ہوں کہ وہ بعد میں دین کا اضافہ ہو جائے تو ظاہر بات ہے آپ اس کے ابتدا کرنے والے ہو جائیں گے کسی نہ کسی درجے میں. اس لیے احتیاط کرنا چاہیے ایسے کاموں کو، نارمل طریقے سے اپنی جو سنت ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ کہا جائے، جیسا کہ علماء کہتے ہیں اور بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ نارمل طریقے سے نماز پڑھیے، جو عام نماز ہوتی ہے نوافل پڑھیے 2 4 6 8 جتنی اللہ توفیق دے، تو وہ حلق سے اترتی نہیں، تسلی تسکین نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو سبھی کر رہے ہیں میں بھی یہی کروں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے میں ہمیں وہ مزہ اچھا نہیں لگتا. ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسی نئی چیز چاہیے جو کوئی نہ کر رہا ہو، خالی میں کر رہا ہوں. وہ ایسا عمل ہونا چاہیے جو ہم نے کبھی نہ کیا اور نیا نیا سنا ہو، بھائی نئی بات آ گئی، نیا کرنے کا. تو گویا ایک ذہن میں یہ فطور ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی انوویشن ہوتی نہیں رہنی چاہیے، نئی نئی باتیں آتی رہنا چاہیے، اس پہ ہم عمل کر لیں، نیا وظیفہ پتہ چل جائے، نئی دعا پتہ چل جائے، اس رات کو یہ کرنے کا موقع مل جائے، اس جمعے کی رات کو یوں ہو جائے. تو اس غلط اور خراب ذہن کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ان بہت ساری چیزوں میں جو لوگوں نے گھڑنا شروع کی تو وہ ایک دین کا ایسا حصہ بنا دیا ان چیزوں کو کہ اب اس کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی لوگ ڈرتے گھبراتے، کہیں گے تو پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ دین کو بالکل ہم خراب کر دیں اور اس کا ذریعہ بنے اور پھر قیامت میں ہم تو یہ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے بڑے اچھے اعمال کیے اور اللہ کے وہ سب بدعات میں لکھی جائیں، خرافات میں لکھی جائیں اور قیامت میں سوال ہو جائے. اس لیے ایسے چیزوں سے بالکل بچ جانا چاہیے، اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لینا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہمیں اطمینان نہ ہو اور اپنے بنائے ہوئے کچھ نئے طریقوں کو زیادہ ہمیں دل سے لگانے کا ذوق شوق ہو گیا ہو تو بڑی خطرناک بات ہے. بہت ہی ڈرنا چاہیے، نئی نئی چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اگر ایسی کوئی چیز ہوتی تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء کرام کتمان حق نہیں کرتے، وہ دین کو چھپاتے نہیں ہیں. تو یہ ساری باتیں تھی آپ نے آج تک سنی نہیں، 30 40 50 سال زندگی میں گزار دیے اور یہ کبھی نماز سنی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ علماء کرام تو دھوکہ کر رہے ہیں، آپ کو دین کی بات بتائی نہیں رہے، چھپا کے بیٹھے ہوئے ساری چیزیں خود کر لیتے ہیں، آپ کو نہیں بتاتے. تو وہ علماء کب ہوئے؟ وہ تو شیطان ہوئے. یعنی دین میں آپ کو آخرت کی طرف لگانا یہ ان کی ذمہ داری ہے، اللہ کی یاد میں آپ کو مگن کرنا یہ ان کا کام ہے، اور وہ یہ کام نہیں کر رہے تو علماء حق کا ہوگا، معصوم ہوئے. علماء کے بارے میں یہ بدگمانی رکھنا کتنی خطرناک بات ہے. تو شیطان کرتا کیا ہے کہ آپ سے ایک ایسا کام کرواتا ہے کہ جو خوشنما لگے، یونیک ہو، اور وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ تاکہ ہم سب سے زیادہ
خاص کام کا بعد میں چرچا لوگوں میں کرتے پھرے کہ ہم نے تو یہ کیا، یا دو لوگوں میں نہ بھی کرے تو اپنے دل میں اطمینان ہو کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، باقیوں نے کچھ کیا کہ نہیں کیا. تو عجب اس کو کہتے ہیں. اب خود خوش ہو کے مطمئن بیٹھے ہوئے، اللہ کے نزدیک وہ بدعت میں لکھی گئی ہے، اور یہ بغلے بجا رہے ہیں، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں. تو شیطان ایسا کرتا ہے کہ کام بھی کرواتا ہے، اس کا نقصان بھی پہنچاتا ہے، اور جنت سے دور بھی کر دیتا ہے، اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک گناہ جاریہ کی شکل اختیار ہو جاتی ہے. اس لیے بہت زیادہ اس سے بچنا چاہیے ایسے کاموں کو. بس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاص طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس رات میں جو نوافل ہو پڑھیں، کچھ قرآن کی تلاوت کیجیے، کچھ تسبیحات کیجیے جو دل چاہے، اور اس میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ مصنون چیز ہے، یہ سکھائی آپ نے باقاعدہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کرنے پہ. بس یہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ توبہ، استغفار، دعائیں، کثرت سے گڑ گڑانا، رونا، کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.